تو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کاہلی اور مایوسی کا علاج۔ ڈاکٹر عمر عبدالکافی نے بتایا ہے کہ ایک دن وہ ایک مسجد میں جمعے کا خطاب دے رہے تھے۔ نماز کے دوران ایک آدمی ان کے پاس آیا جس کے لمبے لمبے بالوں اور لمبی لمبی داڑھی تھی۔ حیرت کی بات یہ کہ اس سے ظاہر تھا کہ اسے اپنے بارے میں بالکل بھی پرواہ نہیں ہے، اس کے حلیے سے یہ لگ رہا تھا۔ انہوں نے ڈاکٹر عمر سے کہا، میں بہت سست ہوں، میں بہت زیادہ نیند کے ساتھ بہت مشکل سے جاگتا ہوں، میں صرف کھانے کے لیے جاگتا ہوں اور دوبارہ سوتا ہوں، میں اپنے کام، اپنے مستقبل، ہر چیز کو نظر انداز کرتا ہوں اور مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ میرے بچے سمجھیں یا میں ایک عجیب شخص ہوں اور میں بورنگ ہوں، مجھ میں جوش کی کمی ہے اور مجھے ہمیشہ مایوسی رہتی ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ براہ کرم میری مدد فرمائیں۔ اب یہ اس نے سوال کیا۔ ڈاکٹر عمر نے اسے ایک دن میں کم سے کم 100 مرتبہ استغفر اللہ کہہ کر اللہ سے معافی مانگنے اور ایک ہفتے کے بعد اس کے پاس واپس آنے اور اس کا نتیجہ بتانے کے لیے کہا۔ اس شخص نے کہا، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں سست ہوں، میں دن میں 15 گھنٹے سے زیادہ سوتا ہوں، میں اپنی دعاؤں، اپنے بچوں، اپنے کاموں کو نظر انداز کر رہا ہوں اور آپ مجھے اللہ سے معافی مانگنے کا کہہ رہے ہو۔ ڈاکٹر عمر نے کہا، او بیٹا، ہم گوشت اور خون ہیں، ہم انسان اپنے پروردگار کی نافرمانی کرنے اور گناہ کرنے کا انکشاف کرتے ہیں۔ یہ گناہ ہمارے جسموں پر بھاری ہو جاتے ہیں اور ہمیں سست بناتے ہیں، ہمارے جوش و جذبے کو کم کرتے ہیں اور ہمیں سستی اور سختی کا درس دیتے ہیں۔ میرے مشوروں کو سنو اور اس کے نتیجے پر آپ حیران رہ جائیں گے۔ 6 دن بعد وہ شخص ڈاکٹر عمر کے پاس آیا اور اس نے کہا، میں آپ کا ہاتھ چومنا چاہتا ہوں۔ اب میں کبھی کبھی ایک دن میں 100 مرتبہ یا 400 بار یا 1000 بار استغفار کرتا ہوں۔ اللہ نے میرے دل میں سرگرمی اور الہام پیدا کر دیا ہے۔ میں 7 گھنٹے سے کم سوتا ہوں، یہ میرے لیے کافی ہے۔ میں اپنے کام کی جگہ کی ہر سرگرمی میں خود کو شامل کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ میں نے ایک نئی شراکت داری پر اتفاق کیا ہے، میں نے 4 دن سے بھی کم عرصے میں معاہدہ کر لیا اور ان دنوں میں کبھی کبھی میں اپنی دعاؤں سے محروم نہیں ہوں۔ میں اپنے بچوں کے ساتھ بھی بہت قریب ہوں۔ استغفار میرے لیے ایک محرک، دواؤں جیسے انرجی ڈرنک، بجلی کے چارج کی طرح بن گیا ہے۔ استغفار ایسے ہاتھ کی طرح ہے جو انسان کو آگے بڑھاتا ہے، یہ ہمارے پروردگار کی طرف سے ایک طاقت ہے، بالکل اسی طرح جیسے چھتری ہمیں سورج اور بارش سے بچاتی ہے۔ استغفار اس ہاتھ کی طرح ہے جو ہماری راہ میں آنے والے کسی بھی مشکل سے ہماری حفاظت کرتا ہے۔ اپنی زندگی میں کسی بھی ناکامی یا جب بھی آپ کو تکلیف ہو یا مایوسی ہو یا بیماری میں مبتلا ہو یا کسی پریشانی کے لیے استغفار کا استعمال کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ہی نشست کے دوران 70 سے زائد مرتبہ استغفر اللہ کہتے تھے۔ استغفار کے ساتھ ہمارا پروردگار ہر طرح کی مشکلات سے ہماری حفاظت کرے گا۔ مسلم اسکالرز نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ استغفار انسان کو ہر چیز میں کامیاب ہونے میں مدد دیتا ہے۔ اب آپ کتنے خوش قسمت ہیں؟ کیوں؟ کیونکہ کوئی آپ کی وجہ سے استغفر اللہ کہے گا، کیونکہ آپ نے یہ علم شیئر کیا ہے اور آپ نے اس نیکی کو کرنے میں رہنمائی کی ہے۔ استغفر اللہ ہمارے لیے اللہ کی رحمت ہے۔ اللہ ہمارے استغفار کو ہماری بیماری اور ہماری خوشی اور ہماری زندگی کو بہترین زندگی میں بدلنے کا شفا بخش بنائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔